حي على اگلے طالب علم ہے فرحان عزیز اللہ. موضوع ہے رشتہ داروں کے حقوق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وآت ذا القربى حقہ والمسکین وابن السبیل. صدر انجمن، اساتذہ اکرام اور دور دراز سے آئے مہمانوں اور حکم صاحبان اور عزیز ساتھیوں، آج کی ششمائی انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے رشتہ داروں کے حقوق. ابھی آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، اس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کیجئے اور مسکینوں اور مسافروں کا. اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ رشتہ داروں کے مالی اور اخلاقی ہر قسم کے حقوق ادا کرنا چاہیے اور محتاجوں اور مسافروں کی خبر رکھنی چاہیے. جیسا کہ اللہ فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور رشتوں کا خیال رکھو. یوں تو تمام انسانوں کے حقوق کی رعایت رکھنی ضروری ہے، مگر رشتہ داروں سے ان کے حقوق کی رعایت اور حسن سلوک میں مزید اہتمام ضروری ہے. جیسا کہ قرآن مجید میں صاف طور پر حکم ہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور رشتہ والے اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے سے قریب تر ہیں. اور ایک مقام پر ارشاد ہے إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف اور حسن سلوک اور قرابت داروں یعنی رشتہ داروں کے دینے کا حکم دیتا ہے. پیارے ساتھیوں، قرآن مجید کے علاوہ احادیث نبویہ میں بھی رشتہ داروں کے حقوق کو بیان کیا گیا ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. اے لوگوں، سلام کو پھیلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، رحموں کو ملاؤ یعنی رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو، اور جب رات میں لوگ سو رہے ہو تو نماز پڑھو تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اس حدیث کے اندر رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے اور ان سے تعلقات قائم کرنے پر جنت کی خوشخبری سنائی گئی ہے، اور ایسا نہ کرنے پر دوسری حدیث میں جہنم کا ٹھکانہ بتایا گیا ہے لا يدخل الجنت قاطع رحم، کہ رشتے کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا. اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم کا تعلق رحمان سے جڑا ہوا ہے، بس جو کوئی اسے اپنے آپ سے جوڑتا ہے اللہ پاک نے فرمایا میں بھی اسے اپنے آپ سے جوڑ لیتا ہوں، اور جو کوئی اسے توڑتا ہے میں بھی اسے اپنے آپ سے توڑ لیتا ہوں. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا ماں کے ساتھ، پھر باپ کے ساتھ اور پھر قریب ترین رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا. معزز حضرات، آئیے رشتہ داروں کے تعلق سے ایک واقعہ بھی سن لیجئے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اس نے کہا مجھ سے ایک بڑا گناہ ہو گیا ہے، تو کیا میرے لیے کوئی توبہ ہے؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا نہیں. تو پھر پوچھا کیا تمہاری خالہ زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں خالہ موجود ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ان کے ساتھ اچھے سلوک اور برداشت سے پیش آیا کرو. اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے علاوہ چاچا چاچی، ماموں خالہ، پھوپھی وغیرہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک انسانی گناہوں کے لیے کفارہ بنتے ہیں. پیارے اسلامی بھائیوں، ہم اگر چاہتے ہیں کہ زیادہ دن تک زندہ رہے اور روزی کی خوب فراوانی حاصل کرے تو ہمیں چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے اور ان کے حقوق کو ادا کرے، کیونکہ صلہ رحمی اور قرابت داری کے حقوق کی ادائیگی سے زندگی اور رزق دونوں میں برکت ہوتی ہے. آخر میں ایک شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کروں گا. سبھی رشتے گلابوں کی طرح خوشبو نہیں دیتے، سبھی رشتے گلابوں کی طرح خوشبو نہیں دیتے، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کانٹے چھوڑ جاتے ہیں. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.